یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت پر چلنے سے پہلے ایک بات مجھے یاد آئی، وہ عرض کر دوں کہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ چار بیان ہوئے: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور سورہ فاتحہ میں ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ کون لوگ ہیں ان کا ذکر کر دیا گیا، تو صالحین، شہداء، صدیقین اور انبیاء، ان کے راستوں پر چلنا یقیناً یہی صراط مستقیم ہے۔ اور صالحین اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں تو وہ عشق رسول رکھا کرتے تھے، تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے، صحابہ کرام با ادب تھے، اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرتے، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اگر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہمیں بھی یہی صفات پیدا کرنے کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے صدقے میں ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ اسلام کے لیے ہماری جانیں، ہمارا مال، سب کچھ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کرو۔ میدان جنگ میں بغیر اسلحے کے کود جانا یہ بہادری نہیں ہے، بلکہ بہادری یہ ہے کہ حفاظت کے ساتھ جاؤ اور دشمنان اسلام کو جہنم میں پہنچاؤ، یہ کمال ہے۔ لڑتے لڑتے کئی کافروں کو واصل بجہنم کر کے پھر تم جنت کی راہ لو، شہادت کا رتبہ پاؤ۔ خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کرو۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ اپنی حفاظتی اقدامات کرنا یہ جائز ہیں، لیکن جب بھی حفاظتی اقدام کریں گے، یہ حفاظتی اقدام کرنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا۔ فانفروا ثبات، پس تم نکلو اللہ کی راہ میں الگ الگ ہو کر، اب انفروا جمیعا، یا سب مل کر نکلو، دونوں صورتوں میں اپنی حفاظت کر کے نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، ضرور بضرور وہ نکلنے میں تاخیر کریں گے۔ یہ منافقین ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلنے میں سستی کریں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، میدان جنگ میں تمہیں شکست ہو جائے یا زخم آ جائیں، قَالَ، تو وہ منافق کہتا ہے جو بظاہر حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، بظاہر کلمہ گو ہے، لیکن دل سے حضور پر ایمان نہیں لایا، اول تو وہ جہاد میں نہیں گیا، اور پھر پیچھے رہ کر جب دیکھتا ہے مسلمانوں کو مشکل آ گئی تو وہ کہتا ہے قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ ہوا، ورنہ مجھے بھی مشکل پہنچتی۔ یعنی افسوس نہیں کرتا کہ شہادت کا رتبہ میں نہ پا سکا، میں اللہ کی راہ میں نہ نکل سکا، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا میں نہ گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے فضل پہنچ جائے، مال غنیمت مل جائے، فتح مل جائے، لَيَقُولَنَّ، ضرور بضرور وہ کہتا ہے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اور اس کے کہنے کا اسٹائل ایسا ہے، انداز ایسا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس کی اور تمہاری کوئی دوستی نہیں ہے۔ اس وقت اس کی دشمنی ظاہر ہو گئی کہ تم پر مصیبت آئی تو اپنی جان کے لیے خوش ہو رہا ہے، تمہاری اسے پرواہ نہیں، اور اگر تمہیں فضل ملا تو اس کی خوشی نہیں کہ تمہیں فتح مل گئی، بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ میں کیوں میدان جنگ میں نہ گیا، مال غنیمت ملتا۔ یا لیتنی کنت معہم، کہتا ہے ہائے افسوس، کاش میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا میدان جنگ میں، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، ضرور میں بہت بڑی کامیابی پا لیتا اور خوب مال غنیمت حاصل کرتا۔ منافقین
کے بارے میں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ منافقین کو جب یہ یقین ہوتا، غالب گمان ہوتا کہ مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی تو وہ جنگ میں جاتے، اور جب ذرا بھی شک ہوتا تو وہ جنگ میں نہ جاتے، آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ یہ سمجھتے مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی، لیکن اس جنگ میں مشکلات آتی تو پھر بڑا افسوس کرتے کہ ہمارے اندازے غلط نکل گئے، کاش ہمیں کوئی سمجھدار آدمی حالات کا تجزیہ کر کے بتا دیتا کہ اس وقت جنگ میں جانے میں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، بلا وجہ ہمارے کئی آدمی مارے گئے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، بس ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا، وہ دنیا کی زندگی کی وقت نہیں رکھتے، وہ آخرت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرے، فَيُقْتَلْ، پس اگر قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا وہ فتح پا جائے، غالب ہو جائے، تو یہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اس میں جہاد کرنے میں کبھی شکست ہے ہی نہیں۔ پہلی صورت میں یہ نہیں فرمایا شکست کھا جائے، بلکہ فرمایا قتل کر دیا جائے، شہید ہو جائے، اور دوسری صورت میں فرمایا یغلب، وہ فتح پا جائے۔ تو ہر صورت میں مسلمان کامیاب ہے، اگر جنگ جیت جائے تو غازی ہے، اور ہار جائے اور شہید ہو جائے تو شہید ہے۔ ہر صورت میں مسلمان کبھی ناکام نہیں ہے۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، بس ان قریب ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ مکہ مکرمہ میں مسلمان مظلوم پھنس گئے تھے، اور مدینہ شریف میں جو لوگ تھے ان میں سے بعض جہاد کرنے میں آگے پیچھے ہو رہے تھے، تو مکے میں کمزور مسلمان ہیں، ان پر کافر ظلم کر رہے ہیں، تو فرمایا تمہیں کیا ہو گیا اے مسلمانوں، تم ان کافروں کے خلاف جہاد نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، حالانکہ حال یہ ہے کہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے وہ یہ پکار رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، تو ہمیں نکال، من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، تو ہمیں یہاں سے نکال دے۔ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، لیکن مسلمان آگے بڑھ کر انہیں کافروں کے ظلم سے بچانے کو تیار نہیں ہے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، اے پروردگار ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست مقرر کر دے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر کر دے۔ بتائیے اس فوج کا کیا فائدہ کہ مسلمانوں میں 57 اسلامی ملک ہیں، اور اگر آپ ہر ملک کی فوج کو کیلکولیشن کریں اور ٹوٹل کریں تو 57 اسلامی ممالک کی فوجیں 2 کروڑ سے اوپر ہوتی ہیں۔ صرف پاکستان کی فوج کہتے ہیں 10 لاکھ سے اوپر ہے، تو 2 کروڑ سے زیادہ مسلمان فوج رکھتے ہیں۔ ایٹمی طاقت ہیں مسلمانوں کے پاس، تیل، ہیرے جواہرات کی دولتیں ہیں۔ بتائیے اس فوج کا کیا فائدہ کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، عراق اور افغانستان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو والدین کے سامنے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، مسجد میں نمازیوں کو بم دھماکوں سے اڑا دیا جاتا ہے۔ ایسے حالات ہوں اور مسلمان افواج شراب بے حیائی میں مبتلا ہو، اور ان کے افسر عیش و عشرت میں اگر مبتلا ہو، تو بتائیے افسوس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عالم یہ ہے کہ سرحدیں بلاک کر دی گئی ہیں، جو مسلمان ان ممالک میں جا کر جہاد کرنا چاہیں ان کو بھی اجازت نہیں، اور یہ افواج اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود افسوس کا مقام یہ ہے کہ حالات یہ ہیں کہ اب یہ افواج اپنے ملک کا دفاع کرنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ عراق کی فوج 10 لاکھ سے زائد تھی، لیکن جب امریکہ نے حملہ کیا
تو آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکی ہیلی کاپٹر اتر رہے تھے اور عراقی فوج کے بڑے بڑے جرنیل اس امریکی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر امریکہ روانہ ہو رہے تھے. فوجی اپنا لباس چینج کر کے ہتھیار پھینک رہے تھے. جس عراقی فوج پر عراقی عوام نے کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیے، اس فوج نے عین وقت پر منہ پھیر لیا اور 21 دن تک امریکہ جو مار کھاتا رہا، یہ تو وہاں کی عوام نے جنگ کی ہے. اگر عراقی فوج جنگ لڑتی تو امریکہ کی جرت نہ تھی. آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ اسی وقت کیا جب وہ تمام بڑے بڑے جنرلوں کو خرید چکا تھا اور اسے پتا تھا کہ اب یہ فوج میرے خلاف جنگ نہیں لڑے گی. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے اور دشمنان اسلام کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرتی برائیوں کی اصلاح کریں. جب ہم گناہوں میں پڑ گئے تو ہمارا وقار ختم ہو گیا. یہ اسلحے سے اور دولت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ایمانی جوش نہ ہو. پستول تو ہاتھ میں ہے، گولی چلانے کا جذبہ تو چاہیے. تو ایمانی حرارت کے لیے معاشرتی برائیوں کی اصلاح ضروری ہے کہ دوبارہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی محبت پیدا ہو جائے اور مسلمان قرآن و حدیث پر ایسے عمل پیرا ہو جائیں کہ دوبارہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار نصیب ہو جائے. عراق، افغانستان، فلسطین، کشمیر، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے.